عرفان صدیقی صاحب، آپ کچھ بتائیں گے کہ رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ اگر اس قانون کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ ایک نوآبادیاتی قانون ہے، تو اب جو پارلیمنٹ ہے وہ کوئی کچھ کر سکتی ہے اس سلسلے میں؟ جی یقیناً کرنا چاہیے جی، یہی تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ. آج بھی میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں چلو جو ہوا سو ہوا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مشتاق صاحب نے، میں نے، رضا ربانی صاحب نے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا جی کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک یہ سامراجی قوانین کا تعلق ہے یہ ختم ہونے چاہیے. میں نے خود ایک بل پیش کیا میر صاحب، میں آج یہاں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں. یہ جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوتی ہیں، ڈی سی ہے، اے سی ہے، جو آپ کو، مجھے کہتا ہے جی اس کو 14 دن کے لیے جیل بھیج دو، تو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آئین تو کہتا ہے جوڈیشری الگ ہو چکی ہے، ایگزیکٹو الگ ہو چکی ہے. لیکن یہ 100-150 سال پرانا قانون آج تک موجود ہے، آپ کے اسلام آباد میں بھی موجود ہے. میں نے ایک ترمیمی بل پیش کیا، وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، وہ بل قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا. 7 مہینے سے وہ بل گم ہے، لاپتہ ہے. پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، لاپتہ ہے. اچھا، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سامراجی ضابطے، سامراج کا جو چنگل ہے نا آج بھی وہ بڑا مضبوط ہے. آپ جب ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں، اور ان چیزوں، آپ نے پہلے بھی سنا نا جی کہ فلاں لاپتہ والا ایک بل گم ہو گیا، چلیں اس کی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی. یہ ایک سادہ و معصوم سا بل ہے کہ جی ڈیسی، اور یہ صوبوں میں لاگو ہو چکا ہے. اچھا، لیکن یہاں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وہ لاگو نہیں ہوتا. تو یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو چاہیے نا کہ اس بل کو ڈھونڈیں. راجہ صاحب کو بھی چاہیے. یہ انیشیٹ ہوا تھا، میں نے کل کہا ہے سینٹ میں، میں نے کہا جی کہ وہ بل دیکھیں کس بل کے اندر گھسا ہوا ہے، نکالیں اس کو. اچھا، تو یہ ختم ہونے چاہیے، ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ میر صاحب یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کے بات کرنے پہ اور بات سننے پہ آمادہ نہیں ہیں. جی، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آگے نہیں بڑھیں گے. اچھا، مشتاق احمد خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی دفعہ ذکر کیا ہے علی وزیر صاحب کا، ان کو بھی 124A میں گرفتار کیا گیا تھا 2 سال پہلے. لیکن آپ جماعت اسلامی سے ہیں، لیکن آپ ان کا ذکر کرتے ہیں بار بار پارلیمنٹ میں، ویسے بھی آپ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ پارلیمنٹ جو ہے، یہ نہ علی وزیر صاحب جو کہ اس پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ بھی دیا ہوا ہے، وہ ان کے بارے میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں لگتی. تو یہ 124 کیسے ختم ہوگا؟ میرے صاحب واقعی یہ کولونیل جو لاس ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے. خود میں نے آپ کے علم میں بھی یہ بات لایا تھا کہ آرٹیکل 19 کے اندر بھی میں نے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جو ہیں وہ تجویز کی ہے، اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح آرٹیکل 9 اور 10 کے اندر بھی کہ جس سے ہم جبری گمشدگی کو ختم کر سکیں، اور جو کوئی جبری گمشدگی کرے گا تو اس کو ہم مجرم قرار دے سکیں. اچھا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جبری گمشدگی کے خاتمے کا بل بھی پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے، عمل درآمد نہیں ہو اور رہا. گم ہو چکا ہے، وہ بھی گم ہو چکا ہے. یعنی جو گمنامی کو، جو جبری گمشدگی کو ختم کرنے کے لیے جو بل بنایا گیا تھا وہ خود گمشدہ ہو گیا ہے. تو جہاں تک علی وزیر کی بات ہے، میں خود 2 دفعہ گیا ہوں کراچی جیل میں، ان سے میں نے ملاقات کی ہے. ان کے اوپر سندھ کے اندر کوئی مقدمہ نہیں ہے. ان کے اوپر میر علی میں کے اندر اور بنو کے اندر مقدمہ قائم کیا گیا ہے، لیکن ان کو منتقل نہیں کیا جا رہا. تو ایک تو بالکل بے گناہ وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں. میں نے اس دن پھر پارلیمنٹ کے اندر بات کی، چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وہ دوسرے ایوان کا ہے. میں نے کہا وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہیں، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ ان کی بشری حقوق کو قتل کرنا ہے، اس لیے اس کے مسئلے کو ڈسکس ہونا چاہیے ہیومن رائٹس کے اندر. اسی طرح نقیب اللہ مسعود کا ایشو ہے. یہ جو پوری اپرائزنگ جو شروع ہوئی تھی نقیب اللہ مسعود کے قتل سے، اب آپ دیکھیں 5 سال ہو گئے ہیں. خود عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وہ بے گناہ تھا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ان کو اغوا کیا گیا ہے. اور اس کے باوجود جس بندے کے اوپر یہ الزام تھا، اور خود اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے لگایا تھا، اس وقت کی جوڈیشری میں یہ بات آئی تھی، وہ وکٹری کا نشان بنائے راونور وہاں سے جاتا ہے. تو عدالت ہمیں بتائے نا کہ پھر نقیب اللہ مسعود کا قاتل کون تھا. یہی صورتحال ہدایت الرحمان بلوچ کا ہے. اب آپ دیکھیں ہدایت الرحمان بلوچ جو گوادر کی آواز ہے، مظلوم بلوچوں کی آواز ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹرالر نہیں ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں منشیات کے اڈے ختم کرو، وہ کہتے ہیں چیک پوسٹیں اسکولوں سے ختم کرو، وہ کہتے ہیں گوادر کو صاف پانی دو. آپ ان مطالبات کے اوپر ان کو عمل درآمد کرنے کے بجائے معاہدے کے باوجود آپ نے اس کو جیل کے اندر بند کر دیا، ان کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اسی طرح کے محب وطن آواز ہوتی ہیں، جو جمہوری آوازیں ہوتی ہیں، جب آپ اس کو دبائیں گے تو یہ ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک. اچھا، فیصل چودھری صاحب، جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی ہم نے بھی
مذمت کیا ہے, باقی لوگ بھی مذمت کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں, خاص طور پہ اس وقت تحریک انصاف ہے, تو اس کو صرف فواد چودھری صاحب پہ 124A لاگو کرنے کی مذمت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ علی وزیر صاحب کا کیس بھی جو ہے اس پہ بھی بات کرنی چاہیے, ہدایت الرحمان بلوچ صاحب کی بات بھی کرنی چاہیے, کیا سب کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں بالکل کرنی چاہیے, اس میں تو بالکل کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. آپ جن صاحبان کا آپ نے نام لیا ہے, پی ڈی ایم نے ان سے ووٹ لیا ہے نو کانفیڈنس میں, اس وقت جس طرح سے ان کو لایا گیا تھا, اس کے بعد سے علی وزیر صاحب کی اہمیت کو شاید سمجھا نہیں گیا یا ان کی ضرورت نہیں رہ گئی. تو پی ڈی ایم کو یہ سوالات اپنے پوچھنا چاہیے اپنے سیاسی جو لیڈرشپ ہے کہ ان کو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح گوادر میں ہے, یا میں سمجھتا ہوں مرزا صاحب کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو تو اس پہ آواز ضرور اٹھنی چاہیے. آواز اٹھانا ہی ایک کام ہے. جیسے اب پارلیمنٹ میں دیکھیے جب کہا گیا کہ پارلیمنٹ میں آپ آئیں, پارلیمنٹ کی آواز بنیں, تو جب پارلیمنٹیرین کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں گے تو پھر عوام میں آپ پیغام کیا دے رہے ہیں؟ پیغام آپ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کا پارلیمنٹیرین ہونا اس کی کوئی وقت نہیں ہے. حالانکہ پارلیمنٹیرین پوری دنیا میں بہت قابل تکریم اور قابل عزت ایک مقام ہوتا ہے. جس کو ووٹ حاصل ہوا ہے اس کا مقام جو ہے وہ اور ہوتا ہے. الیکٹڈ کا پرسن کا ووٹ جو ہے مقام جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے ہائی ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا خاندان جو ہے, میر صاحب آپ جانتے ہیں 1964 میں محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے. محترمہ فاطمہ جناح 2 دفعہ ہمارے گھر پہ تشریف لائی ہوئی ہیں. ہم لوگ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ہمیشہ تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ معاملات پاکستان میں اگر ہم کو بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے. ہم پاکستان کے ایک تاریخ میں ہمارا بھی حصہ ہے, اپنے چھوٹے سے ضلع میں ہمارا اور یا صوبے میں, تو ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہے. تو ہر بندہ تکریم کا اور عزت کا اور اپنے اداروں سے اس کا خواہش مند ہوتا ہے. تو بالکل چاہے علی وزیر صاحب ہوں, ہدایت الرحمان بلوچ صاحب ہوں, یا فواد چودھری صاحب ہوں, یا کوئی اور ہو, جب ان کے ساتھ زیادتی ہو سب کو آواز اٹھانی چاہیے. یہی جمہوریت ہے, یہی قانون ہے اور یہی آئین ہے.